الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام بھائی بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید 11 سپارے کی آیت تلاوت کی ہے. ربیع الثانی کی 11 تاریخ، ربیع الثانی کا مہینہ، امام الاولیاء شہنشاہ بغداد قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 11 تاریخ کو بڑی جارب شریف ہوتی ہے. ربیع اول کا مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ، امام الاولیاء شہنشاہ بغداد قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مہینہ. سابقہ جمعہ ہم نے مقام ولایت، ولی کی شان، ولایت کا مقام پر بات کی تھی. آج شان غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء شہنشاہ بغداد قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا تعارف، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی کرامات، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی تواضع اور انکساری اور آپ کی دستگیری، اس پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لائق کتاب میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، تنبیہ کر دی، بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جب ساری دنیا خوف زدہ ہوگی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. جب ساری دنیا غم زدہ ہوگی ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. یہ ہے اولیاء اللہ کی شان. ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا مقام یتقون. ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. غوث العالم رضی اللہ عنہ کون تھے؟ طرفین سید، والدین کی طرف سے حسنی اور حسینی تھے. مادر ذات ولی تھے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ امتی اللہ کو ولی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. جس طرح آج میں موسم خراب ہو تو چاند رمضان کا بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. دور جدید ہے، دور جدید کے ذرائع سے ہم معلوم کر لیتے ہیں، مگر اس وقت دور جدید ہی تھا. رمضان شریف کا مہینہ آ گیا مگر چاند نظر نہ آیا. لوگوں نے آپس میں گفتگو نہ شروع کر دی کہ صبح روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اس وقت جب حالات یہ ہوں تو اس دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو علمی ہو. تو امام الاولیاء شہنشاہ بغداد کے دروازے پر دستک دی. آپ کے جو والدین تھے وہ بھی نیک تھے، صالح تھے. کہ کیا صبح روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ آپ کی والدہ محترمہ نے رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آج روزہ ہوگا کیونکہ میرے بیٹے نے صبح سے دودھ نہیں پیا. مادر ذات ولی کی نشانی تھی. آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بڑے نیک و صالح تھے. مگر اتنا نام مشہور نہ ہوا جتنا آپ کے بیٹے کا نام مشہور ہوا. ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے واقعات ہیں. سیب کا واقعہ عام طور پر مشہور ہے.
آپ کی والدہ کا واقعہ بیان تو مشہور ہے، مگر میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں جو آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے۔ سامنے سے بادشاہ کے وزیر گزرے، بادشاہ کے خادم گزرے، گھوڑوں پر شراب کے بڑھ کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے بھیجنے میں کہا نوجوانوں یہ کیا ہے؟ ان کو پتہ تھا یہ غوث اعظم کے والد ہیں، نیک ہستی ہیں، پر یہ بادشاہ کا سامان جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ شراب کے بڑھ کے ہیں۔ اب صالح جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں عصا تھا، جا کے اس مٹکوں کو توڑ دیا، شراب نیچے گرا دیا۔ بادشاہ کے خادم، بادشاہ کے چمچے ہوتے ان کو وقت مل گیا، بہانہ مل گیا، جا کے بادشاہ کو مختلف قسم کہتے ہیں اور ہی پناہ بندہ ہے، بڑا غریب بنتا ہے، نعوذ باللہ آپ کے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ مختصر بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ دربار میں گئے، بادشاہ نے اپنے بادشاہ لہجے میں کہا کہ آپ نے مٹکوں کو توڑا ہے؟ غوث اعظم کے والد ابو جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں نے توڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں توڑا؟ آپ نے فرمایا مجھے آپ کا رحم آ گیا کہ آپ نبی کی امتی ہیں، شراب پیئیں گے تو قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے، مجھے آپ کا رحم آ گیا کہ آپ دوزخ سے بچ جائیں، شراب نہ پئیں۔ بادشاہ نے کہا آپ نے کیوں توڑا؟ آپ کو کیا اختیار ہے؟ آپ کے والد صاحب نے کہا میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا ہوں، اس لیے میں نے توڑا۔ بادشاہ نے کہا آپ کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ بادشاہ تو میں ہوں، وزیر میں ہیں، حکومت میری ہے، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ آپ کو کس نے محتسب اعلیٰ بنایا کہ آپ نے یہ نقصان کر دیا؟ آپ کے والد صاحب نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جب آپ نے اپنے لہجے میں، اس زبان میں، اس لہجے میں آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے مجھے مجھ سے بالا بنایا ہے، تو بادشاہ کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، پیچھے میں نے کہا تھا کہ زبان ان کی خدا بن جاتا ہے، ہاتھ ان کی خدا بن جاتا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اب بادشاہ کا لہجہ بدل گیا، بادشاہ نے کہا میں آپ کو اپنی حکومت میں، اپنی کابینہ میں منصب کا عہدہ دیتا ہوں، آپ میری حکومت میں شامل ہو جائیں، میری کابینہ میں آ جائیں۔ صدا کا اعلان نہ کیا، نرم لہجے میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خدا نے جو عہدہ دیا ہے، خدا نے جو اختیار دیا وہی کافی ہے، میں تیری کابینہ میں نہیں آتا۔ یہ آپ کے والد ابو موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ کی شان عظمت ہے۔ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 12 سال علم حاصل کیا، اور آپ قصیدہ غصے میں فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرتا کرتا کتب آفتاب بنا۔ ہر ولی کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے۔ پیروں کا پیر، غوثوں کا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال ذہن قلم مستحق کیا، اساتذہ کے پاس گیا اور علم حاصل کیا، بعد میں ولایت کے مقامات حاصل کیے، بڑی طاقت و محنت کی۔ ایسے نہیں آپ کو یہ مقام ملا۔ خدا نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج یہ کہ دنیا تک لوگ ان کا ذکر کریں جو اللہ کو یاد کیا تھا۔ اللہ کو کتنا یاد کیا، 12 سال علم حاصل کیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے، آپ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، ان کے نبی پاک علیہ السلام بھی یتیمی کی حالت میں پرورش پائی تھی، آپ نے بھی یتیمی کی پرورش پائی۔ آپ کے والدہ نے فرمایا کہ آپ کے والد 80 دینار چھوٹے ہیں وراثت میں، 40 دینار تمہارے ہیں، 40 دینار تیرے بھائی کی ہیں۔ 40 دینار دیے اور کہا اے عبدالقادر میرے پاس کوئی بندہ نہیں کہ میں تیرے پیچھے آ کے تیرا پتہ کروں، 40 دینار لے اور شہر بغداد میں چلا جا، علم حاصل کر دیا، میں نے تیرے پیچھے نہیں آنا، تیرا والد ہے نہیں، نہ تیرا چاچا ہے، بھائی تیرا چھوٹا ہے۔ 40 دینار ایک ماں نے ایک وصیت کر دی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ اس زمانے میں کافر مقصد کے راستے میں ڈاکوں ڈاک رہا، مگر آپ نے بعد نصیحت پر عمل کیا، جھوٹ نہ بولا۔ اس نصیحت پر عمل کرنے سے ڈاکوں کا سردار نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کا مرید بن گیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ آج کے دور میں بھی ہے
جب بچہ 5-6 سال کا ہو جاتا ہے تو والدہ صاحبہ جو ہے وہ کہانیاں سناتی ہیں، باتیں سناتی ہیں، ساتھ کا دور کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستگیری کرنے والی ماں کے پیٹ میں ہے۔ ماں نے کہانی سنائی آپ کی فارغ مغربہ میں نیک اور صالح عورت تھی کہ جب تو پیٹ میں تھا دروازے میں ایک فقیر نے دستک دی، تو میں نے بانی سے کہا اس فقیر سے کہہ دو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لہذا آپ چلے جائیں۔ فقیر کو جب بانی نے جا کر کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو آ کے آپ کو خیرات دے کچھ دے، لہذا آپ چلے جائیں، جب مرد آئے گا تو پھر ہم۔ وہ فقیر تھا مگر ساتھ چور بھی تھا، اس نے سوچا کہ گھر میں مرد نہیں ہے، اس نے موقع جانا گھر میں داخل ہو گیا۔ آپ کی بات محترمہ فرماتی ہے کہ میں آپ کی عزت کو بچانے کے لیے دروازے کے ساتھ بیٹھ کے سیاح میں آ گئی، اس سیاح میں آیا میں کمرے میں آ گئی، اس کمرے میں آیا میں دوسرے کمرے میں، یہاں تک فقیر میرے پیچھے آتا گیا۔ یہاں میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیچھے سے ایک شیر آتا ہے، شیر آ کے اس فقیر کو نچوڑتا ہے، اٹھا کے چلا جاتا ہے، میری عزت کرتا ہے۔ یہ کہانی سنا رہے ہیں جب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ 5-6 سال کے بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری والدہ آپ کو علم ہے وہ شیر کون تھا؟ والدہ نے کہا مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیر عبدالقادر تھا جو ماں کے پیٹ میں نے تمہاری دستگیری کی تھی۔ دستگیری کرنے والا ماں کے پیٹ میں تھی، ماں کی دستگیری کی۔ ماں کے پیٹ سے بہرا 12 سال کا علم حاصل کر دیا، ولایت کے مقام پر فیض ہو گئے۔ شہر بغداد کا تاجر تھے، ابو مظفر کسی اور پیر کا کسی اور فقیر کا بیس تھا۔ مال تجارت گھوڑوں پر سوار ہو گیا، مال لدا گیا، کہا کہ ابھی بھی ہے کوئی بندہ کچھ کاروبار شروع کرتا ہے کسی نیک عالم کے پاس جاتا ہے کہ دعا کرا کے، تو اس نے سوچا مال روانہ کرنے سے پہلے اپنے پیر کے پاس جا کر دعا کروں کہ اللہ اس مال میں برکت دے۔ ابو مظفر شہر بغداد کا رہنے والا اپنے پیر کے پاس گیا، کہا میرے والا مال تیار ہے، ملک روم کی شام کی طرف تجارت کے گھر سے جانا، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مال میں برکت دے۔ ابو مظفر کے پیر نے نیچے دیکھا اور اوپر دیکھا، کہا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ نہ تیرا مال بچے گا نہ تیری جان بچے گی، لہٰذا تم نہ جا، نہ مال لے کے جا نہ تو خود جا، نہ تیرا مال بچے گا نہ تیری جان بچے گی۔ ابو مظفر شہر بغداد کو دودھ پڑتا دے وہاں سے پریشان ہو کر واپس آیا، اور جب مال تیار ہے پیر نے یہ کہہ دیا، پیر کی بات سچی ہے، سوچا پیروں کے پیر کے پاس جاتا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں جو پیروں کا پیر ہے، دستگیر ہے۔ اس طرح ہی لوگوں نے ان کا نام دستگیر رکھا۔ آپ کے مدرسے میں یہ جتنے بھی کتابیں آپ کے سامنے حیات کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ غوث اعظم کے دربار پہ گئے، غوث اعظم کے مدار پر گئے، یہ لکھا ہے غوث اعظم کے مدرسے میں گئے۔ آپ کا کام یہ تھا پہلے علم پڑھا پھر علم پڑھایا، صبح درس فکر دیتے تھے، عصر کے بعد درس حدیث دیتے تھے، مغرب کے بعد درس قرآن دیتے، سارے دن کی علم پڑھاتے، پہلے پڑھا پھر پڑھایا۔ آپ کے مدرسے میں گئے، اس طرح بات ہوئی۔ آپ نے فرمایا جا، تیری جان کا بھی ضامن ہوں، تیرے مال کا بھی ضامن ہوں، جا مال لے گا، دستگیری کر دے۔ مال لے کر گیا، تجارت کی شام سے واپس منافع لے کر آ گیا۔ اب سوچ رہا ہے کہ پیر کے پاس جاؤں، پیر کے پاس جاؤں، نذرانہ وغیرہ لے کر شکریہ ادا کروں کہ آپ کی دعا سے میرا مال بھی بچ گیا، میری جان بھی بچ گئی۔ پہلے گیا پیر کے پاس، پیر نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو میرے پاس آیا تھا، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تھا، نہ تیرا مال بچنا تھا نہ تیری جان بچنی تھی، مگر میری طاقت میری استطاعت یہاں تک تھی، میں لوح محفوظ پر دیکھ کر تجھے بتا دیا۔ عبدالقادر جیلانی کی طاقت آگے سے اس نے لوح محفوظ میں تبدیل کرا دیا اللہ کی قدرت سے۔ یا اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی مانتا ہے۔ آپ نے بعد میں مصلی بٹھایا کہ یا اللہ اس بندے کو میں نے نہیں بلایا، اس بندے کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا، اب میری لاج رکھ دے۔ جس طرح آج بھی دستور ہے کوئی ایم کا قریب ہے اس کو اختیار ہے، کوئی وزیر اعظم کے قریب ہے، کوئی وزیر اعظم کا دستور ہے اس کو بھی اختیار ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے محنتیں کی، اللہ سے قرب لگایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جس پر قسم اٹھا لیں اللہ کو بتا دیں اس کام کو کرنا، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ سے اپنی بات منوانے کا طریقہ آتا ہے،
جب آدمی چلا گیا عبدالقادر جیلانی نے مسئلہ بچھایا کہ یا اللہ اس بندے کو میں نے نہیں بلایا تھا، جب تو نے میرے پاس بھیجا تو اب میری لاج رکھ ہے۔ تو عبدالقادر جیلانی نے اس تاجر کو خواب آیا کہ میرا مال بھی تباہ ہو گیا، میری جان بھی چلی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اصل کو خواب میں تبدیل کر کے عبدالقادر جیلانی کی لاج رکھ لی۔ اس کے پاس گیا تھا، عبدالقادر جیلانی نے دعا مانگی سی کہ یا اللہ اس سے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا علم بیان ہو گیا، آپ کی دستگیری بیان، آپ کا تقوی کا عالم تھا، خوف خدا کا عالم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بیت اللہ شریف کا حج عمرہ ادا کرنے کے جائے نا بڑی مشکل سے طواف ہوتا ہے نا۔ آج سے 50 سال پہلے 200 سال پہلے 1000 سال گزر گئے، 600 سال گزر گئے، اس طرح پہلے جائیں تو آرام سے بندہ طواف وغیرہ کرتا تھا، خانہ کعبہ کو اللہ پکڑ کر اپنی عزت و نیازی اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے۔ ایک آدمی طواف مطاف اتنا رو رہا ہے کہ طواف کرنے والے میرا عمل گیا کہ سوچے کتنا گناہ گار ہوگا، روتے رہے۔ آخر ایک آدمی کو ترس ہے، جا کر اس کو اٹھایا، وہ بندے تیرا کون سا گناہ ہوگا، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ تو اللہ کے حج میں کھڑا ہے، بیت اللہ شریف میں کھڑا ہے، اتنا تو دور ہو رہا ہے۔ جب وہ بندہ جان لگا تو لوگوں نے دیکھا آنا عبدالقادر جیلانی وقت کا غوث تھا، وہ پیروں کا پیر تھا۔ یہ پیروں کے پیر کی ہے کہانی۔ آج پیر کہتا ہے تمہیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنتی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ربیہ کو کہا تھا صابر ہو کہ میں تو جنت کی بشارت دے رہا ہوں مگر سجدوں سے میری کثرت کرنا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا۔ اور پیروں کا پیر کا تقوی کا عالم یہ تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے وہ رہتے یا اللہ مجھے بخش دینا، کل قیامت کے دن میں نبی نہ اٹھانا، تیری حاضری رہی درکنار نہ تیری مخلوق کے سامنے بھی شرمسار ہوں۔ یہ ولی اللہ کا مقام ہے۔ جن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سیر سختی کے پیر مرید ہیں، سیر سختی آپ کے پیر بھی ہیں اور ماؤں بھی ہیں۔ سیر سختی رحمۃ اللہ علیہ نے جن بغدادی کو بلایا اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں، میرا حساب ہو جائے تو میری لاش کو میری بغداد کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، ہو سکتا ہے بغداد کی زمین مجھے قبول نہ کرے، میں اتنا گناہ گار ہوں۔ وقت کا ولی ہے، وقت نصیحت کر رہا ہے، بغداد کی زمین پاک ہو سکتا ہے، بغداد کی زمین میں مجھے قبول نہ کرے، مجھے بغداد کی زمین سے بیعت کرنا۔ یہ ہو گیا اللہ کا تقوی کا عالم تھا، کنار انکساری عاجزی کا عالم یہ تھا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد سے شام کی طرف گئے۔ آج بھی پیر مریدوں کے گھر آتے ہیں، پیر وہاں جاتا ہے جو مرید امیر ہو۔ جب آپ ملک شام کے اڈے پر پہنچے، مختلف مراد پر سواری گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی مرید سے پوچھا اس میں غریب کون ہے؟ غریب جتنے کھڑے ہیں سارے امیر ہیں۔ پھر اس علاقے میں غریب کون ہے؟ تو مرید نے خلیفہ نے کہا فلاں جھوپڑی والا غریب ہے، باقی سارے امیر ہیں۔ میں نے کہا اس جھوپڑی والے کے پاس چلو۔ اپنے دن میں رات جھوپڑی والے کے پاس گزارا، جتنے تحائف نظران اکٹھے ہوئے ان کو دیکھ کر صبح وہاں سے چلے گئے۔ یہ عاجزی اور انکساری کا عالم تھا، غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علمی مقام یہ تھا کہ وہ فتوے، وہ سوال، وہ مسئلہ، وہ فتویٰ جو کسی سے حل نہ ہوتا تھا، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے۔ ایک آدمی نے منت مانی، میرا فلاں کام ہو جائے، میں وہ عبادت کروں گا جو روئے زمین پر کوئی نہیں کرا ہوگا، میرا کام ہو جائے۔ آج بھی لوگ منت مانتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا ہو جائے تو میں ترجمہ کروں گا، اللہ کے نام پہ خیرات کروں گا، روزے رکھوں گا، بس صرف گھر سے میت نہیں کم دوں گا۔ لوگ ہر کسی آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق منت مانتا ہے۔ اس آدمی نے منت مانی کہ میرے بیٹے کو شفا ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میں وہ عبادت کروں گا جو روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا یہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بیٹے کو شفا دے، منت کرے، عبادت کون سی کرے؟ نماز پڑھے، نماز ہر کی پڑھا ہوگا، روزہ رکھے تو روزہ رکھنے والا بھی ہوگا، روزے زمین پر کوئی عبادت نہیں ہوگا۔ مختلف مفتیان کرام کے پاس گئے مگر کسی سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ امام الولیا شہنشاہ بغداد دستگیر غوث العالم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، یہ مسئلہ رکھا۔ آپ نے فرمایا اس کا حل یہ ہے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو خالی کرایا جائے، بیت اللہ شریف کا طواف کرے وہ بندہ، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر اور کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی طواف نہ کرے۔ طواف کرنا ایک قسم کی عبادت ہے۔ آدمی جا کر بیت اللہ شریف میں طواف کر، رات کے وقت جب کوئی طواف کرنے والا نہ تو اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ مسئلے کا حل بیان کر دیا۔ بغداد شہر میں ایک بندے کی بیٹی بیمار ہو گئی، اس بندے نے کہا کہ
یا اللہ میری بیٹی کو شفا دے دے، میں اس کے جہیز میں دنیا جہان کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اب کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا تو پاگل تو یہ اتنی بڑی بات کر دی، لوگ تو اپنے ملک کی سب سے بڑی دولت نہیں اپنی بیٹی کو دے سکتے، انہوں نے کہا تھا کائنات کی سب سے بڑی دولت ہوگا۔ مختلف علماء کرام کے پاس تھے علمی مقام بیان کرنا حوصلہ ان کا، ایسا نہیں لوگ آج ان کا نام لیتے، ان کا علم فضل تقویٰ عالم یہ تھا۔ لوگوں نے کہا مجھے کی دستگیر کے پاس جا، پیر وہ تیرے مسئلے کا حل بتا دے گا۔ پیرانے پیر حوصلہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، جا کر سوال پیش کیا کہ مختلف علماء کرام کے پاس گیا مگر مجھے اس مسئلے کا حل نہیں ملا۔ اب میں کائنات کی بڑی دولت کون سی دوں؟ اپنی بیٹی کو جہیز میں میری منت پوری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتی امام الاولیاء نبی پاک علیہ السلام کا مقام جس طرح انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کو جہیز دے دے سارا اس کی گواہ قرآن مجید دے دے، اس دنیا جہان میں سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ رات میں مولا یاد رسیدہ ہے، اس میں طریقی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں ہر چیز ہے کہ کائنات کے سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید کا نسخہ دے گی بیٹی کو کہ تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ آپ کا علم ہم آخر میں آپ کا ایک قول بیان کرتا ہوں۔ آج ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف کا لنگر کھاتے ہیں، مگر 11ویں شریف کا قول امام الاولیاء شیخ بغداد رضی اللہ عنہ کا قول مبارک سماعت فرمانے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے بے نمازی کو مسلمان قبرستان میں دفن نہ کرو۔ بے نماز کتنی آپ کو نفرت تھی، آپ نے فرمایا خنزیر سور سے بڑھ کر بے نماز ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھ لیں ہمارا عالم کیا ہے، ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کا جشن مناتے ہیں، ان کا لنگر کھاتے ہیں اور ان کے قول پر عمل نہیں کرتے۔ اور سعادت کا مرید وہ ہے جو نماز پڑھے، جو قرآن سے دل لگائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں وہ یاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔